बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि हालात हाज़रा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारा प्रोग्राम होता है बाखबर कश्मीर, और आज भी यानी 10 जुलाई यौम वफ़ात मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, जो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी रह चुके हैं, और उनका एक बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है तहरीक आज़ादी कश्मीर के सियासी महाज पे, आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती बुनियादों पे काम करने के हवाले से। और आज़ाद कश्मीर में एक जो नज़रियाती खलफशार, वैसे तो कभी भी उस तरह का खलफशार रहा नहीं है, लेकिन जो मुठी बर नासिर की तरफ से होता था उसको उसका मुकाबला करने के लिए, उसका खातिर ख्वाह मुकाबला करने में हमेशा सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के नज़रियात ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। कश्मीर की कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने नज़रियाती बुनियादों पे जो काम किया है वो शायद कभी भी हम भूल ना सकें। सैयद अली शाह गिलानी, उनका अगर हम तहरीक आज़ादी कश्मीर में नज़रिया इलाके पाकिस्तान की बात करें तो उसके सरखेल हमें सैयद अली गिलानी मिलते हैं, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की जो निस्बत है, कश्मीरियों की जो वाबस्तगी है, कश्मीरियों का जो एक देरीना वास्ता है, ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो हमेशा वाबस्ता किया। और उन्होंने कश्मीर में जो है ना एक यंग जनरेशन थी उसको बड़ा मोटिवेट किया इस हवाले से कि नज़रिया इलाके पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी उनकी क्यों ज़रूरी है, और साथ इस्लाम को उन्होंने बुनियाद बनाया। यही काम मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने आज़ाद कश्मीर में किया, और आज़ाद कश्मीर में भी नज़रियाती बुनियादों पे लोगों को जो है ना वो कन्विंस करना और उस पर सियासी तौर पे किरदार अदा करने में उनका और उनकी जमात का बड़ा कलीदी किरदार है। इसी मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो मारूफ ब्रॉडकास्टर सहाफ़ी ताज़ीम यासीन साहब मौजूद हैं। इनसे हम इस मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अच्छा जी, मोहतरम, आप शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। क्या कहेंगे आज मुजाहिद अव्वल का यौम जो है ना वफ़ात है, इसकी पस मंज़र, इनकी जो शख्सियत है, इनके हवाले से? जी सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़े अहम मौजू का इंतखाब किया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज उनका यौम वफ़ात है और उनके आबाई इलाके में जो है एक बड़ी तकरीब भी मुनक़्क़द हो रही है। बहुत सारे सियासी समाजी रहनुमा वहाँ पे शरीक हैं। इस सिलसिले में हम भी जो है ना इसके ऊपर थोड़ी बातचीत करने का आप लोगों ने मौका फराहम किया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मुजाहिद अव्वल जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान है, उनकी शख्सियत के 3-4 पहलू हैं। उनको अगर अता करना इस मुख्तसर प्रोग्राम में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर देखें तो उनका एक सियासी ज़िंदगी का पहलू है, उनका एक मुजाहिदाना ज़िंदगी का पहलू है, और फिर उनका एक पहलू है बड़ी इल्मी शख्सियत, अहले इल्म लोगों में शामिल होते थे। ये 2-3 पहलू हैं अगर हम उसकी तरफ देखें तो। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की जो नज़रियाती बुनियादों के ऊपर जो काम हुआ, ख़ासकर कश्मीर के अंदर देखें तो अली गिलानी है, और आज़ाद कश्मीर में जो है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की शख्सियत जो है, उन्होंने एक ख़ास फ़िक्र और नज़रिए के ऊपर काम किया, सियासी कारकुन तैयार किए और एक बड़ी खेप तैयार हुई। और उनकी ज़िंदगी के बाद जो है ना हमें बहुत खिला नज़र आ रहा है, ख़ासकर सियासी कारकुन जो फ़िक्री तौर पे तैयार किया जाता है उसमें। और जिस तरह आपने देखा कि इसमें अगर हम इनके सियासी पहलू का जायज़ा लूँ या थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डालें तो आप देखें कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने अपनी सियासत को, यानी जिस वक्त तक वो जिंदा रहे और जमात की सरपरस्ती करते रहे, बरादरी इज़्म से बड़ा पाक रखा। उनकी आसपास तमाम बरादरियों के लोग जमा थे और सबको बराबरी के हुकूक उन्होंने दिए हुए थे, और एक उन्होंने गुलदस्ता बना रखा था। लेकिन उनकी जो जाने के बाद जो है ना वो आस्ता आस्ता बिखरना शुरू हुआ। लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर तो उनको अब देखें, उन्होंने खालिस्तन फिक्री, सियासी और एक नज़रियाती बुनियादों के ऊपर लोग तैयार किए और उसी बुनियाद के ऊपर लोगों को जमा किया, और उसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक लंबे अरसे तक जो है इक़्तिदार पे रहे, और एक फ़िक्र और नज़रिए की बुनियाद के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल में उनकी शख्सियत के अलावा बहुत कम जगहों पे इस तरह की हमा पहलू शख्सियत हमें मिलती है। उनकी सियासी ज़िंदगी से हज़ार इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर जो मजमूई तौर पर जो उन्होंने सियासी किरदार अदा किया वो एक अपनी मिसाल आप है। और यानी एक आप ये समझें कि उनकी शख्सियत जो है ना सियासी कारकुनों के लिए एक दरसगाह की हैसियत रखती है,
اور ان کی آج بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت ساری جو ہیں وہ سیاسی زندگی کے پہلو ہیں جو کافی سارے جو ہیں وہ بہت سارے جو ہے نا وہ کتابی شکل میں بھی آ چکے ہیں. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ان کو ہمیں جو نئی نسل ہے ان سے کہ جو سیاسی کارکن ہیں ان کی جو علمی اور سیاسی خدمات ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں کہوں گا کہ سردار صاحب نے جس طرح سے جو سیاسی میں پہلو کے اوپر بات کر رہا ہوں، جس طرح آپ دیکھیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو آپ ذرا نظر ڈالیں تو تمام میرپور بمبر سے لے کے مظفر آباد اور نیلم تک اور دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تو مختلف لوگ، مختلف برادریوں کے لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے. کسی خاص برادری کا ان کے اوپر دبا نہیں تھا. خود وہ کسی بڑی برادری سے تعلق نہیں رکھتے تھے. آزاد کشمیر میں اگر دیکھیں دیر کوٹ میں تو اگر برادری کی بنیاد پہ بات کی جائے تو پھر ایک سیٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے سسٹم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خالصتاً ایک نظریاتی بنیادوں پر ایک فصل تیار کی اور اس بنیاد کے اوپر وہ انہوں نے اپنا سیاسی کام کاج اور ساری اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے بہت ایک لمبے عرصے تک حکومت کی بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی علمی شخصیت کے اوپر جو ہے نا وہ اگر بات کی جائے تو وہ بڑے مطالعے والے انسان تھے. اور جب وہ آزاد کشمیر کے صدارت میں بھی تھے اور جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں تو ہم اس وقت ہم دیکھتے رہتے تھے. بہت دفعہ مجھے ان سے ملنے کا موقع بھی ملا، ان سے انٹرویو کرنے کا بھی موقع ملا اور ان سے بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا. تو انہوں نے ہر وقت اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھی ہوتی تھی اور وہ اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. اور وہ کہتے رہتے تھے کہ باقی وقت میں ٹائم نہیں ملتا، جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو اس کو میں دیکھ لیتا رہتا ہوں اور پڑھ لیتا رہتا ہوں. تو وہ ہر وقت اپنے پاس جو ہے ایک کتاب ان کے پاس ضرور ہوتی تھی جو وہ مطالعے میں رکھتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے. اس طرح ان کو ہر پہلو کے اوپر عبور حاصل تھا. انہوں نے جس طرح آپ دیکھیں تو زبانوں کے اوپر بھی ان کو بڑا عبور تھا. انگلش بڑی اچھی تھی ان کی، اردو بہت اچھا بولتے تھے اور دنیا کی کئی زبانیں اور بھی سمجھتے تھے. عربی بڑی اچھی بول لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیت جو ہے ہم پہلو شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے سردار صاحب کی جس طرح کی شخصیت تھی. تو آج ان کا یوم وفات ہے اور اس حوالے سے ان کے آبائی علاقے میں تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے غازی آباد میں دیر کوٹ میں. اس وقت تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہاں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے سماجی کارکنان سارے لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ تقریب جاری ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی جو سردار صاحب ہے ان کی جو شخصیت کے جو پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہو، علمی پہلو ہو، اور اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا ایک مجاہدانہ جو اگر 1947 کے اوپر اگر جہاد کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے تو اس وقت وہ 23 سال کی عمر ان کی بتائی جاتی ہے. جب وہ 1947 میں جب ڈوگرا سامراج کے خلاف جدوجہد کا آغاز ہوا تو ان کی عمر 23 سال تھی. تو ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے اپنے علاقے میں جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے باقاعدہ جدوجہد کے لیے ایک حلف اٹھایا اور پھر جدوجہد کا آغاز کیا جس کا ہم یوم نیلا بٹ کے نام سے ہی جانتے ہیں جو 23 اگست کو منایا جاتا ہے. تو اس جگہ کا بنیادی طور کے اوپر بعض ہمارے لوگ بیان بازی میں چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ گولی کہاں سے چلی، کوئی کہتا ہے ادھر سے چلی گئی. گولی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ گولی کہاں سے چلی یا کہاں سے آغاز ہوا یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو مستند ہے جو سارے حوالوں سے بالکل غیر جانبدارانہ تحقیق سے یہ ملتی ہے، جو ہمارے چونکہ میرا تعلق بھی اس علاقے سے ہے اور جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا غیر جانبدار چیز سنی کہ وہ یہ تھا کہ ان کی قیادت میں بہت سارے جو اکابرین تھے وہاں کے اس علاقے کے، انہوں نے اس جگہ پہ جمع ہو کے ڈوگرا سامراج کے خلاف اعلان جہاد کا آغاز کیا تھا، اعلان کیا تھا. یہ بالکل مستند بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور باقی چیزیں جو ہے نا بیان بازی سے کچھ چیزوں کو الجھا دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اس بات کے اوپر میرے خیال میں تاریخ میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو لوگ تھے ان کے ساتھی تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. تو وہ بھی وہ سردار صاحب کے حوالے سے بہت سارے واقعات سنایا کرتے تھے کہ ان کی جوانی کے اندر جو کیسی جوانی تھی
اور وہ کس طرح دلچسپی لے رہے تھے. اور سردار صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے گھر سے پیدل جو ہے وہ پونچھ گئے اور پیدل وہاں سے ان کو کسی نے بلایا بھی نہیں, اور ان کو پتا چلا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ ایک بہت بڑے یعنی بارش کے موسم میں پیدل جو ہے نا وہاں جا کے پہنچے, اور اس گھر میں جہاں پہ میٹنگ تھی تو وہاں پر وہ انہوں نے تعظیم صاحب بالکل آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, اور پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں مجاہد اول پہ. میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کچھ جو ہے نا نکات ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کریں. اچھا, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجاہد اول نہیں رہے, علی گیلانی نہیں رہے, نظریاتی وہ جو شخصیات ہوا کرتی تھی ان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے, تو ان حالات میں نظریاتی بنیادوں پہ کام کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے, اور کیا کردار ادا ہونا چاہیے ہمارے سیاسی جو اکابرین ان کا یا سیاسی جماعتوں کا؟ جیسا کہ ذکر آپ نے فرمایا مجاہد اول کی پوری زندگی آپ نے بتائی. جی میں یہ کہنا چاہوں گا ان کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جس طرح آپ نے کیا کہ جو ہمارے سیاسی موجودہ جو سیاسی کلچر ایک پروان چڑھا ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر خاص کر برادریزم کا بڑا ہی جو ہے نا اس کا ایک فروغ ملا ہے. مختلف غلطی کہاں سے ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی قائدین کو, خواہ وہ کسی جماعت سے ہوں, کسی جو سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, اس وقت جو ایک مربوط بنیادوں کے اوپر سیاسی کارکن تیار کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سردار صاحب نے ایک نظریاتی بنیادوں پہ ایک فصل تیار کی تھی, اس میں کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. اب وہ انہی کا تیار کیا وہ کارکن جو ہے نا آج تک جو ہے نا وہ چل رہا ہے. دیکھیں نا اس کے بعد جو ہے نا اس طرح کا تعظیم صاحب بڑی کمی محسوس اس میں یہ دیکھیں کہ دو جماعتیں اس وقت جو ہے اگر دیکھیں مسلم کانفرنس میں ایک فکری طور پہ ایک حد تک ایک سردار صاحب کی زندگی تک کافی نظریاتی بنیادوں پہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد پھر جو ہے نا جماعت اسلامی کے اندر ایک تھا کہ وہ اپنے سیاسی میں وہی ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ مجاہد اول نہیں رہے, مسلم کانفرنس وہ نہیں رہی, تربیت کا وہ جو ہے نا معیار نہیں رہا, نظریاتی بنیادوں پہ اس طرح کی محنت نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. یہ حال دونوں جماعتوں میں ہوا, مسلم کانفرنس میں بھی اور جماعت اسلامی میں بھی. علی گیلانی کے رخصت ہو جانے کے بعد پھر مقبوضہ کشمیر جماعت کا ظاہر ہے وہ ایک سیاسی پس منظر ہے, اور وہ اس حد تک جو ہے نا ظاہر ہے وہاں کے حالات کے مطابق حکمت عملی. لیکن آزاد کشمیر میں بھی جماعت اسلامی وہ نظریاتی, اب خصوصاً نظریہ علاقے پاکستان کے حوالے سے وہ نظریات اور وہ فکر شاید نہیں رہی, ترجیحات شاید بدل گئی ہیں. تو ان حالات میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ایک جو ہے نا خلا پیدا ہوا ہے, اور بالخصوص ان دو جماعتوں میں بھی وہ نظریاتی خلا پیدا ہوا ہے, یہ کیسے فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دو ساری جماعتوں میں, تو کہوں گا ساری جماعتوں کے اندر جو سیاسی تربیت بڑی کم ہو گئی ہے, سیاسی کارکن بڑا کم ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو ایک تو ہی ہم یہ سکتے ہیں کہ بدلتے حالات میں جو جس طرح پہلے کتاب کا مطالعہ ہوتا تھا, پہلے اسٹڈی سرکل ہوتے تھے, پہلے میٹنگز ہوتی تھیں, اس طرح اخبار کا مطالعہ ہوتا تھا, اخبار میں کالم لکھے جاتے تھے. اب ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا میڈیم بدل گیا, جس طرح ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا آ گیا, اس طرح چیز آ گئی, اور جو رابطے تھے مختلف جگہوں پہ وہ آ گئے. پھر باہر کے جو میڈیا کی یلغار بڑی ہو گئی, جس سے ہمارے پورے ملک, اگر پاکستان میں اگر سیاسی کلچر میں تبدیلی آئے گی, اس کے اثرات آزاد کشمیر کے اوپر ضرور پڑیں گے. اب جب ہماری جب دوسری سیاسی جماعتیں دیکھیں, آپ نے ذکر کیا, میں اس کو کھول کے بیان کرنا اب نہیں کریں گے, تو بات یہ ہوئی کہ جب آپ ہماری جو پاکستان میں جماعتیں ہیں ان کا جب اپنے ونگ یہاں پہ قائم ہو گئے, جب فیصلے وہاں شروع ہو گئے, اور پھر اپنی مرضی کے یہاں پہ پارٹی کی پہلے بڑی بنیاد سے سیاسی کارکن ہوتا تھا, وہ ضلعی صدر بنتا تھا, پہلے وہ چھوٹی لوکل کونسل سے ہوتے ہوئے ضلع تک پہنچا تھا, پھر اس کو مرکزی ذمہ داریاں ملتی تھیں. اب وہاں پہ جہاں پہ ہوا یہ ہے کہ سیاسی کارکن جو ہے ایک جماعت میں وہ عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی باہر سے شامل ہوا اور اوپر سے آ کے پیراشوٹ کے ذریعے پارٹی کا صدر بن گیا. اب اس کے اندر سیاسی کارکنوں کے اندر بدلی پھیل گئی, جس کی نقصان جو ہے نا اگر ایک پارٹی نے کیا, اس کے اثرات دوسری پارٹی نے بھی اس کا عمل اسی طرح کر دیا, تیسری پارٹی میں بھی ہو گیا, پھر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی اور نظریات وہاں دفن ہونا شروع ہو گئے, جس سے سیاسی کارکن مایوس ہو گیا, اور جس وجہ سے جو ہے نظریاتی بنیادوں پہ کام جو ہے وہ بھی متاثر ہوا. اور جو لوگ نظریاتی بنیادوں پہ کام کر رہے تھے وہ بڑے ڈس ہارٹ ہو گئے کہ جو فکر ہم تیار کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اوپر آنے والا بندہ نظریاتی اور فکر بندی جو ہے اس سے بالکل آزاد ہے, تو کس طرح ہم پارٹی چلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس پہلو کو مد نظر رکھنا کی ضرورت ہے. اور مجاہد اول کی اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کا جو فکری
पहलू है और सियासी ज़िंदगी की जो तरबियती पहलू है उन्होंने किया था, उसको मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को ऑन करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये यकीनन ये बड़ा अहम जो है ना मौजूद था और बड़ी सैर-ए-असल गुफ्तगू हो सकती थी। और यकीनन मुजाहिद अव्वल का किरदार, मुजाहिद अव्वल की जो ज़िंदगी है और मुजाहिद अव्वल के जो नज़रियात हैं, फ़िक्र है, सोच है, उस पे तजदीद करने की ज़रूरत है, बार बार जो है ना तजदीद करने की ज़रूरत है। आज मुजाहिद अव्वल का यौम वफ़ात था, तो हमने ज़रूरत महसूस की कि इस पे ज़रूर हम गुफ्तगू करें और अपने देखने और सुनने वालों को उनकी शख्सियत का कुछ अहवाल, कुछ झलकियाँ हम आपको ज़रूर आपके सामने पेश करें। तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उस पर भी मुजाहिद अव्वल के हवाले से कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ इस तरह की जो है ना हमने रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो उनको भी ज़रूर आप जो है ना वो करें। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।